ہمارے پیریڈ کی وجہ سے 6 روزے رمضان میں چھوٹ گئے، ان کو کب رکھنا چاہیے اور اس کی نیت کیسے کریں؟ دیکھیے، ساری عورتوں کے تقریباً رمضان میں کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں پیریڈ کی وجہ سے، یا کسی اور بھی وجہ سے اگر کسی مرد یا عورت کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو ان روزوں کو کب رکھنا چاہیے اور اس کی قضا کیسے رکھیں گے اور اس کی نیت کیسے کی جائے گی۔ دیکھیے، عورتیں ہوں یا مرد، ایک سسٹم یہ چل گیا ہے لوگوں میں کہ جو عورتوں یا مردوں کے جو روزے رمضان میں چھوٹ جاتے ہیں پھر وہ جلدی ان روزوں کو رکھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ وہ روزے ان کے اوپر رکھنا فرض ہے۔ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر، اور باقی پوری سال 11 مہینے کے جتنے بھی روزے ہیں وہ نفلی ہیں، چاہے محرم کے ہوں، شعبان کے ہوں، یا کسی بھی مہینے میں شوال کے آپ روزے رکھیں، وہ نفلی ہیں، آپ رکھیں گے ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ تو عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں انہیں چھوٹا رہنے دیتے ہیں، اور جو روزے نفلی ہوتے ہیں وہ محرم میں بھی روزے رکھتے ہیں، شوال میں بھی انہیں توفیق مل جائے تو روزے رکھ لیتے ہیں، شعبان میں بھی روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ روزے جو رمضان میں چھوٹے ہوتے ہیں ان کی قضا نہیں رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ اگر کسی انسان کا رمضان کا ایک روزہ بھی چھوٹا ہوا ہے کسی مجبوری کے تحت، بغیر مجبوری کے تو چھوڑنا جائز ہی نہیں ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی انسان نے ایک روزہ بغیر بیماری یا مجبوری کے چھوڑ دیا پھر تمام زندگی روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو بغیر مجبوری کے تو چھوڑ ہی نہیں سکتے، مجبوری میں اگر کوئی رمضان کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے، اس کی قضا یہ ہے کہ اس روزے کو رکھے، بغیر رکھے کوئی دوسرا سسٹم نہیں ہو سکتا۔ اب ان کو کیسے رکھنا چاہیے، کب رکھنا چاہیے، یہ اور سمجھ لیں۔ جیسے ہی رمضان کمپلیٹ ہو جائیں، ختم ہو جائیں، عید ہم نے منا لی، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو عید کے بعد جیسے بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ کو وقت ملے، فوراً ان قضا روزوں کو رکھیں۔ یعنی اس کے لیے آپ یہ نہ کریں کہ آپ مؤخر کرتے چلے جائیں کہ چلو اگلے مہینے رکھیں گے، اگلے مہینے رکھیں گے، حالانکہ اب ٹائم آپ کے پاس ہمیشہ کا ہوتا ہے، آپ کبھی بھی ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کے اوپر فرض ہیں، یہ اللہ کی طرف سے جو فرض تھا وہ ادا نہیں ہو سکا، چھوٹ گئے روزے، تو ان کو رکھنا پھر یہ فرض بن جاتا ہے کہ ان کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان روزوں کو رکھ لیں۔ کوئی بیماری آ گئی، مجبوری آ گئی، پریشانی آ گئی تو آپ اس کو مؤخر کر سکتے ہیں، جب آپ کو آسانی ہو جب رکھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ جتنی جلدی رکھ سکتے ہو کوشش یہ کریں کہ اتنی جلدی ان روزوں کی قضا کر لیں، قضا روزوں کو رکھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان روزوں کی نیت کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے ہم روزہ رکھیں اور کس طرح سے اس کا افطار کریں، کس طرح سے ہم اس کی نیت کریں۔ دیکھیے، روزے میں یا نماز میں یا جتنی بھی عبادات ہیں، اور ان میں جو ان چیزوں کی عبادات کی جو نیت ہوتی ہے وہ نیت اصل میں دل کے ارادے کے نام کو کہتے ہیں، جو دل میں ارادہ ہوا اسی کو نیت کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ ہم کل روزہ رکھیں گے اور ہمیں کل سحری کرنا ہے، سحری کھانا ہے اور ہمیں پورا دن روزہ رکھنا ہے، تو بس یہ نیت ہو گئی۔ پھر آپ جب اٹھیں گے، سحری کریں گے، سحری کھائیں گے، تو یہ سحری کرنا یہ عمل آپ کی نیت ہے، جو آپ سحری کھاتے ہیں نا اٹھ کر، تو یہی نیت ہے۔ تو بس دل میں آپ نے ارادہ کر لیا، نیت ہو گئی۔ زبانی طور پر اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ جملے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال بزرگوں نے یہ جملے بتائے ہیں، تو اگر آپ اس کو کہہ لیں تو بھی کہہ سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید ایسے ہم نے دل میں ارادہ کر لیا تو یہ ہماری نیت ہوئی یا نہیں ہوئی، ہمارا روزہ مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا، اگر آپ اس کنفیوژن میں، تو بہتر ہے آپ زبان سے ایک بار کہہ لیں اور جھنجھٹ ختم کریں، آپ کے دماغ سے ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ کیا پڑھیں؟ بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان۔ حالانکہ یہ حدیث صحیح حدیث میں، کسی بھی صحیح حدیث میں یہ الفاظ نہیں ملتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو یہ کہہ لیں، اور آپ افطار کے وقت افطار کریں جیسے نارملی آپ افطار کرتے ہیں، اور اس میں دعا پڑھیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ افطار کے بعد کی جو دعا ہے وہ مین ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ عز وجل۔ یہ افطار کے بعد دعا پڑھیں۔ آپ کے روزے جو بھی چھوٹے ہیں ان کو آپ ہر حال میں رکھنا ہے، اور ان کو وہی طریقہ ہوگا رکھنے کا جس طرح سے ہم عام طور پر روزے رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو عالمہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع ہے۔ مکن پور شریف، ڈسٹرکٹ کانپور نگر، یوپی انڈیا میں ایک بہترین لڑکیوں کا ادارہ قائم ہے جو الحمدللہ 1 سال ہو چکی ہے جس کو چلتے ہوئے، اور اس میں بیرونی بچیوں کے رہنے کا مکمل انتظام ہے، اور بہترین معلمات ہیں جو پڑھاتی ہیں، اور عالمہ اور حفظ کے ساتھ ساتھ قرأت کے ساتھ ساتھ ہندی، انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو
تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بیٹیوں کو بچیوں کو تعلیم دلائیں۔ اگر آپ اس مدرسے کے بارے میں اور کچھ جاننا چاہتے ہیں تو جو اسکرین پر نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آفس نمبر ہے، آپ اس پہ کال کر کے مدرسے کی فل ڈیٹیلز لے سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ بھی ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس مدرسے کے لیے تعاون کریں۔ اس مدرسے میں جو بیرونی بچیاں رہتی ہیں ان کے کھانے کا انتظام، ان کے رہنے کے انتظامات اور اساتذہ کی جو تنخواہیں ہیں وہ تنخواہیں تاکہ آسانی سے نکل سکیں۔